تو آپ کا پڑھنا بڑا ضروری ہے اس شہر کا. 50 سال سے یہ واحد صوبہ ہے جہاں پر صوبے کے اندر بھی کوٹا سسٹم لگا ہوا ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں مانتا ہوں اور مجھے ماننا چاہیے اور ہم سب مانتے ہیں جو بیٹھے ہوئے یہاں منتخب نمائندے کہ ضروری نہیں ہے کہ تعصب سچ ہو، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ سچ کو آپ تعصب سمجھیں. اعداد و شمار کو، حقیقت کے بیان کو بھی آپ ملک دشمنی سے گردانے. آج الحمدللہ میں بہت سارے لوگ ہیں جن سے درخواست کی تھی آنے کی، ان میں سے اکثر لوگ یہاں موجود ہیں، اور جن کو میں نے براہ راست بلایا تھا براہ راست ذمہ داری دے رہا ہوں ان منتخب نمائندوں کے ساتھ ساتھ کہ ہر شخص کم سے کم ایک اسکول کی ذمہ داری لے لے. تو نیازی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دوسری قسط میں 500 اسکول لے لیجئے. ٹھیک ہے، 21ویں صدی میں ہم چٹائیوں میں پڑھا لیں گے اپنے بچوں کو، لیکن پڑھائیں گے ضرور. جنہوں نے ہر دور پہ دانش پہ کئی وار کیے، جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے انگار دیے اور اپنی آسائش یک عمر گریزاں کے لیے سب کو تاراج کیا مگر وہ نہ جیے. علم ہی واحد راستہ ہے اور آج کے تقاضوں کے مطابق کا علم، اور اس کے لیے باقی جو لوگ بیٹھے ہیں، آئیے اس 50 سال میں اور خاص طور پہ گزرے ہوئے 15-17 سال میں اس شہر کے بچوں نے سمجھ لیا ہے شاید ان کا مقدر یہی ہے کہ وہ نہ پڑھ سکے، یا ان کو نوکریاں نہ ملیں، یا وہ جامعات میں نہ جا پائیں، وہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کا حق کھو چکے ہوں. پڑھائیے. 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں، نہیں لا سکتے تھے کیمپس لانے کا جو ایک چھوٹا سی کھڑکی تھی، اس کے ذریعے 2 یونیورسٹیاں آ چکی ہیں، 5، 6، 7 اور آئے گی. حیدرآباد کی یونیورسٹی چل رہی ہے اور حیدرآباد کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں کراچی کی یونیورسٹیوں کو بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے ذمے اس طرح کے اسکول جو کہ نان فارمل ہیں ان کو، فارمل اسکولوں کو اور کالجوں کو بھی اپنے زیر نگرانی چلائیں. کراچی کو ہم اپنے قوت فیصلہ سے اتنا طاقتور کر دیں کہ وہ پاکستان کا جس طرح کا محافظ ہے یہ شہر، اس طرح کا بن کے دکھایا. ابھی تک تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی تھے اب، اور اس کو پورے پاکستان میں ان اسکولوں کو جانا ہے. یہ سلم ایریاز ہیں جو شہروں میں، یہ اربنائزیشن آف پاکستان جو ہے اس کا 80% کراچی میں ہوا ہے. ہر شہر کے لوگ اس شہر سے زیادہ اس شہر میں ہے، لیکن اس کی آبادی نہیں بڑھ پاتی بھائی. اس شہر میں 3.5 کروڑ لوگوں کی ضرورت کے لیے گندم آتا ہے 1.5 کروڑ کا شہر. دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ بھی تقریباً 2 کروڑ کا ہے جتنا کہ اب کراچی ہے. وہ مل کر اس کی دکانیں کتنی ہوتی ہیں کسی شہر میں؟ جتنی آبادی ہو، یا اس سے دگنی بھی ہو سکتی ہیں. کون بناتا ہوگا؟ اس سے کم بھی نہیں ہوتی ہیں. جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بنایا جاتا، کیونکہ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ از خود لوگ. تو دوسرا نمبر کا شہر جتن کی دکانیں جی ایس ٹی جتنا دیتی ہے اتنا اس کراچی شہر کی لوور مڈل، بلکہ لوئسٹ مڈل کلاس کی بستی لیاقت آباد اس کے برابر دیتی ہے.
یہ ہے شہر کی طاقت. تو انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو یقین دلائیں اور اس کی ذمہ داری آپ لیں کہ یہاں پر کل آپ کا وزیر کھڑا ہو کے بات نہیں کر رہا ہوگا لیکن آپ کھڑے ہو کے اس کو بچا رہے ہوں گے. تو یہ جو میرے ساتھ ساتھ جو جتنے منتخب نمائندے ہیں یہ سب کی ذمہ داری تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو منتخب نمائندہ بنانے کے لیے ایم کیو ایم کے جو ہزاروں ہزار کارکنان ہیں یہ ان کا کارنامہ ہے. ذمہ داری ہے اس لیے ہم لوگ نام نہیں لیتے ہیں, پھر بھی نام لوں گا. 100 اسکولوں کا فیصلہ کیا تھا تو شہر میں جو 50 سال سے مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, لگ رہا تھا کوئی تیار نہیں ہوگا. میں عنبر انیس باجی کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جس طرح پورا کیا. اس سے پہلے بھی جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ سندھ میں یہ اسکول تھے پہلے بھی. بدین میں 557 تھے, کمبر میں 418 تھے, نوشیرہ فروز میں 438 تھے, خیرپور میرس میں 338 تھے, گوٹکی میں 307 تھے, دادو میں 215 تھے اور کراچی میں 33 تھے, اور حیدرآباد میں 0 تھے. اسی لیے یہاں سے شروع کیا ہے کہ پہلے یہاں سے شروع کرتے ہیں تاکہ خوشحالی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ شہر جس طرح کے بہت سارے شہر ہوتے ہیں وہ اپنے وطن کا, ملک کا مقدر ہوتے ہیں. اسفندیار صاحب, جب تک خوشحالی سر جھکا کر کراچی میں داخل نہیں ہوگی اسلام آباد تک نہیں پہنچ پائے گی. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.